بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے، قرآنی آیت کا مفہوم ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور مضبوط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور غروب اللہ پاک کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں، بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ نعیم الباری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ علامہ ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ عبداللہ الدنا بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ الدنا نے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا درکنار، آج وہ خود اس دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں، ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنائی اور فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ حضرت حسن نے کہا کہ ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حضرت حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کمال ایمان کے حضور انور کا سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہے اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین وہاں کے گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔